اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی کلائنٹ آتے ہیں اور آ کے مجھے کوئی ایگریمنٹ وغیرہ دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارا ایگریمنٹ فلاں شخص کے ساتھ ہوا تھا۔ اب وہ اس ایگریمنٹ کو، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فلفل نہیں کر رہا، اس کے دل میں لالچ آ گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یا تو زیادہ پیمنٹ ہم سے وصول کرے اور یا وہ اس ایگریمنٹ کو کینسل کروا دے۔ اس پر جب میں، چونکہ اگر آپ اصل مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو پھر تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا، آپ نے اگر بیانہ کی رقم دی ہوئی ہے تو سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس دائر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو ٹاپک آج میں ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کئی لوگوں نے اصل مالک کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا ہوتا کہ اگر مکان کسی ایک شخص کا ہے تو انہوں نے اس کے بیٹے کو بیانہ دے دیا یا اس کی بیوی کو بیانہ دے دیا یا اس کے والد کو بیانہ دے دیا یا اس کے بھائی کو بیانہ دے دیا اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا۔ اصل مالک یا تو باہر تھا، پاکستان میں موجود نہیں تھا، یا وہ وہاں پر اویلیبل ہونے کے باوجود کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں۔ جب پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے اور وہ شخص جو بیچنے والا ہے اس ایگریمنٹ کو پورا نہیں کرتا، تو یہاں پر ایک اور چیز بھی میں کلیئر کرتا چلوں کہ اگر پراپرٹی بیچنی ہے، پراپرٹی کسی اور شخص کی ہے اور بیچنی کسی اور شخص نے ہے، تو اس کے پاس جنرل پاور آف اٹارنی ہونی ضروری ہے۔ اٹارنی کے بغیر وہ شخص کسی دوسرے شخص کی پراپرٹی نہیں بیچ سکتا، چاہے وہ والد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو بھی رشتہ ہے اس کا۔ اصل مالک جب تک کسی دوسرے شخص کو جنرل پاور آف اٹارنی نہیں دے گا تو کوئی دوسرا شخص اس کی پراپرٹی نہیں بیچ سکتا، کیونکہ مالک وہ ہے اور پراپرٹی کوئی دوسرا شخص بیچے گا تو اس کے لیے اس کے پاس اتھارٹی ہونی ضروری ہے، اور وہ اتھارٹی جنرل پاور آف اٹارنی ہی ہے۔ یہ تو بات ہوگی کہ جو شخص آؤٹ آف کنٹری ہے تو وہ وہاں سے اٹارنی وغیرہ بیچ دے، لیکن اگر کوئی شخص یہاں پاکستان میں موجود ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے، خود وہاں پر موجود ہے، کہ آپ یہ پراپرٹی بیچ دو۔ بیٹا باپ کے بیہاف پر ایگریمنٹ ٹو سیل کرتا ہے، ٹوکن منی لے لیتا ہے۔ اس کے بعد جو فائنل ڈیٹ رکھی گئی تھی کہ یہ ڈیٹ اس پر بقیہ پیمنٹ کی جائے گی اور رجسٹری کروائی جائے گی۔ اب ایک پارٹی تو وہ بقیہ پیمنٹ جو پرچیزر تھے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو شخص جس نے ایگریمنٹ کیا تھا وہ پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں اور اکثر اس طرح بھی میں نے دیکھا ہے کہ کیس دائر کر دیا جاتا ہے۔ پراپرٹی والد کی تھی، بیٹے نے بیچی تو سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس دائر کر دیا گیا۔ اب اگر یہاں پر آپ کے حق میں دعویٰ ڈگری ہو گیا، عدالت نے کہہ دیا، پہلی بات ہے ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ٹائٹل ڈاکومنٹ شو کرنے پڑتے ہیں کہ جس شخص نے یہ بیچی ہے واقعی اس کے پاس ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے۔ آپ اپنی ایویڈنس دیں گے تو تب آپ کے حق میں وہ دعویٰ ڈگری ہوگا۔ جب آپ نے ایک ایگریمنٹ ہی کسی اور شخص کے ساتھ کیا ہوا تو ڈیفینیٹلی آپ کے حق میں دعویٰ ڈگری نہیں ہوگا، لیکن میں فرض کر لیتا ہوں کہ وہ دعویٰ آپ کے حق میں ڈگری بھی ہو گیا، تو آپ کے نام وہ پراپرٹی کیسے ٹرانسفر ہوگی؟ کیونکہ ٹرانسفر کروانے کے لیے آپ کو فرد بے چاہیے ہوگا، اور وہ شخص جس سے آپ نے معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، وہ تو مالک ہی نہیں ہے، تو وہ اس پراپرٹی کو کیسے آپ کے نام ٹرانسفر کروائے گا؟ اب یہاں پر پھر آپ کا وہ ایشو پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس بیٹے نے اگر ایگریمنٹ کیا ہے تو آپ پہلی بات ہے جب وہاں پر دعویٰ دائر کریں گے تو کورٹ کہے گی آپ کو کیا یہ اس پراپرٹی کا مالک تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مالک نہیں تھا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کون سی اتھارٹی تھی کہ اس نے ایگریمنٹ کیا؟ پھر وہاں پر اگر آپ یہ سٹانس لیتے ہیں، اس کا والد وہاں موجود تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو خود کہا تھا، ہمارے سامنے کہا تھا کہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرو، تو ہم نے تب کیا تھا، اس کو ٹوکن منی دی تھی، تو تب بھی آپ کا دعویٰ ڈگری نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ مالک نہیں ہے۔ اگر مالک وہاں موجود تھا تو آپ نے ڈائریکٹ مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا تھا۔ تو یہاں پر میں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ اگر کوئی بھی ایسی سچویشن بنتی ہے تو آپ ہمیشہ مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہے۔
کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ مالک وہاں موجود نہیں تھا، کسی دوسرے شہر گیا ہوا تھا، کسی اور جگہ پر تھا، تو وہ پراپرٹی ڈیلرز کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایگریمنٹ کر لو۔ اب پراپرٹی ڈیلرز کے پاس کوئی بھی ایسی پاور نہیں ہوتی کہ وہ ایگریمنٹ کریں۔ اگر انہوں نے ایگریمنٹ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ان کو اٹارنی چاہیے ہوگی۔ اگر اٹارنی نہیں ہے تو اس کے بغیر آپ کسی بھی شخص سے ایگریمنٹ نہیں کریں سوائے مالک کے، کیونکہ مالک آپ کو کل پراپرٹی ٹرانسفر بھی کر کے دے گا۔ تو ایک شخص جس کے نام پر کوئی پراپرٹی ہے ہی نہیں تو وہ آپ کے نام کس طرح ٹرانسفر کرے گا؟ اگر وہ ٹرانسفر کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا۔ کہ آپ نے ایک شخص کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، اس نے آپ سے ٹوکن منی لی، بعد میں پوری پیمنٹ بھی اگر وہ لے کر آپ کے نام ٹرانسفر کرنا چاہے تب بھی وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا اپنا ٹائٹل نہیں ہے، وہ پراپرٹی اس کے نام پر نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر ایک شخص کی پراپرٹی ہے اور دوسرا شخص اس کا ایگریمنٹ کر لیتا ہے، کوئی بھی اس کا اس مالک کے ساتھ رشتہ ہو، لیکن رشتہ اپنی جگہ پراپرٹی کی ملکیت اس کی نہیں ہے، لہٰذا جب تک ملکیت نہیں ہوگی وہ آپ کے نام ٹرانسفر نہیں کر سکے گا۔ تو کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ آپ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہ کریں جس کی ملکیت نہیں ہے۔ جو بھی شخص آپ کو کوئی پراپرٹی سیل کرتا ہے، سب سے پہلا آپ اس سے سوال کریں کہ وہ اس پراپرٹی کا مالک ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ مالک ہے تو اس سے فرض دیکھیں کہ واقعی یہ مالک ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں لیکن مجھے جو پراپرٹی کا مالک ہے اس نے اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ میں یہ پراپرٹی سیل کروں، تو پھر آپ نے اس کے پاس اٹارنی دیکھنی ہے کہ آیا اس کے پاس اٹارنی موجود ہے، اصل مالک نے اس شخص کو اس پراپرٹی کو بیچنے کے لیے پاور دی ہوئی ہے، وہ آپ نے دیکھ کے پھر آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہے، پھر آپ نے ٹوکن منی دینی ہے۔ ادروائز آپ کسی دوسرے شخص کے ساتھ، چاہے وہ اس اصل مالک کا جتنا بھی کلوز ریلیٹیو ہو، اس کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، اس کا والد بھی کیوں نہ ہو، آپ نے ایگریمنٹ نہیں کرنا، اور نہ ہی آپ نے کوئی رقم اس کو پے کرنی ہے۔ اس طریقے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا آپ کی رقم ضائع ہو جائے گی۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔